بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق 13 13ویں سبق کی ایکسرسائز میں خوش آمدید۔ اس سبق کے اندر ہم نے معرف، قول اشارے، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ تمرین کو ہم حل کریں گے۔ سوال یہ ہے، ذیل کے معرفات میں اقسام معرف کی بتاؤ، یعنی یہ کچھ معرفات ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ نے ان معرفات میں سے جو قسم ہے وہ آپ نے بتانی ہے، کون سی حد تام ہے، کون سی حد ناقص ہے، کون سی رسم تام ہے اور کون سی رسم ناقص ہے۔ پہلے نمبر پر ہے جوہر ناطق۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو جوہر ناطق ہے یہ حد ناقص ہے۔ حد ناقص کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جوہر ناطق یہ بتا رہا ہے انسان کو، اور یہ ناقص اس طرح ہے کہ اس میں جنس بعید اور فصل قریب ہے، کیونکہ ناطق جیسے کہ پہلے بھی گزرا تھا تفصیل سے، یہ انسان کی فصل قریب ہے، اور جو جوہر یہ جنس بعید ہے، کیونکہ جوہر آپ کو پتہ ہے اس کو جنس الاجناس کہتے ہیں، وہ سب سے اوپر والی جنس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے مکمل تفصیل آگے آتی ہے، اور آخر میں جا کر پھر یہ انسان تک، حیوان تک بات آتی ہے، تو اس لیے یہ اس کی حد ناقص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جنس بعید موجود ہے۔ اسی طرح جس میں نامی اور ناطق یہ بھی انسان کی حد ناقص ہی ہے، کیونکہ جس میں نامی یہ بھی انسان کی جنس بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جنس سے قریب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ حیوان ہے، جس میں نامی نہیں ہے۔ اسی طرح جسم اور حساس یہ حیوان کی حد ناقص ہے۔ حیوان کی حد ناقص اس طرح ہے کیونکہ جو جسم ہے یہ حیوان کے لیے جن سے بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے، کیونکہ جسم میں پھر اس کے بعد جسم کی دو قسمیں آتی ہے، ایک جسم مطلق ہے، دوسرا جسم نامی ہے، پھر جسم نامی میں پھر حساس اور غیر حساس آتا ہے، اس لیے یہ اس کی حد ناقص ہے، حد تام نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم حیوان کی جنس ہم یہ بیان کرتے، جسم نامی کے بعد آگے ہم کرتے حساس، جسم نامی اس کی یہ جن سے قریب تھی، اگر ہم جسم نامی یہاں پر ذکر کرتے تو پھر یہ اس کی حد تام ہونا تھا، لیکن یہ جسم نامی نہیں ہے، مطلق جسم ہے، اس لیے یہ اس کی حد ناقص ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ دیکھیں، جسم متحرک بالارادہ، یہ بھی حیوان کی حد ناقص ہے، کیونکہ جو متحرک بالارادہ ہے یہ حیوان کی فصل قریب تو ہے، حیوان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، تو اس لیے اس کی یہ فصل قریب ہے، لیکن یہ جسم جیسا کہ یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جسم اس کی جن سے قریب نہیں ہے، جن سے بعید ہے، تو چونکہ یہاں پہ جن سے بعید اور فصل قریب ہے اس لیے اس کو حد ناقص کہا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے حیوان ساحل، یہ گھوڑے کی یا فرس کی حد تام ہے۔ حد تام اس لیے ہے کہ جو ساحل ہنہنانے والا یہ اس کی فصل قریب ہے، اور حیوان یہ اس کی جن سے قریب ہے، کیونکہ حیوان کی آگے قسم ہے حیوان مقسم ہے، اس لیے اس کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی حد تام ہے۔ 6 نمبر پر ہے حیوان ناہق۔ اب یہ حیوان ناہق یہ گدھے کی حد تام ہے، کیونکہ ناہق یعنی گدھے کی جو مخصوص آواز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ناہق کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی فصل قریب ہے، اور یہ جو حیوان ہے یہ اس کی جن سے قریب ہے، کیونکہ حیوان مقسم ہے، اس کے آگے اقسام ہے، اس کی یہی قسم ہے ناہق، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی حد تام ہے۔ لیکن جو جسم ناہق ہے یہ گدھے کے لیے حد ناقص ہے۔ حد ناقص اس لیے ہے کیونکہ ناہق یہ فصل قریب ہے، اور جو جسم ہے یہ جن سے بعید ہے، جب جن سے بعید اور فصل قریب سے مل کے مرکب ہوگا تو پھر یہ حد ناقص ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے حساس۔ حساس حیوان کی حد ناقص ہے۔ حیوان کی حد ناقص اس لیے ہے، حساس محسوس کرنے والا یہ حیوان کے لیے فصل قریب ہے، اور یہاں پہ جنس کا بالکل سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، اور یہ والی بات پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ اگر صرف فصل قریب ذکر کی جائے اور جن سے بعید ہو یا جن سرے سے ہو ہی نہ تو تب بھی وہ حد ناقص ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی حد ناقص ہے۔ اسی طرح جو ناطق ہے، ناطق یہ بھی انسان کے لیے حد ناقص ہے۔ حد ناقص اس لیے ہے کیونکہ ناطق یہ فصل قریب ہے، اور یہاں پہ جنس کا بالکل سرے سے ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ کلمے کی تعریف کی جا رہی ہے لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب یہ تعریف کے بارے میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ حد تام ہے یا پھر یہ حد ناقص ہے، تو یہ حد تام ہے۔ حد تام اس لیے ہے کیونکہ وضع لمعنی مفرد یہ فصل قریب ہے، کیونکہ کلمہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا، یہ فصل قریب ہے اور لفظ اس کی جن سے قریب ہے کلمہ کی، تو جن سے قریب اور فصل قریب سے مل کر جو مرکب ہوتا ہے اس کو حد تام کہا جاتا ہے۔
تو یہاں تک یہ 10 مکمل ہو گئے. اس کے بعد صرف ایک سوال اور ہے جس کے بارے میں ہم نے معلوم کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہماری یہ مشق مکمل ہو جائے گی. اگلی مثال دیکھیں. الفعل کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ. فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. یہاں پر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فعل یہ معرف ہے. معرف کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور اس کی تعریف کلمۃ سے لے کے ثلاثہ یہاں تک اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اب اس تعریف کے متعلق ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ حد تام ہے، حد ناقص ہے، رسم تام ہے، یا پھر یہ رسم ناقص ہے. تو دیکھیں یہ حد تام ہے. حد تام کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جو کلمہ ہے یہ جن سے قریب ہے. اب یہ جن سے قریب کیسے ہے؟ پیچھے بھی ایک مثال گزری تھی اسم کی، یہاں پر بھی مثال گزری ہے جہاں پر ہم دونوں جگہ پر ہم نے یہ کہا ہے جن سے قریب ہے، کیونکہ جنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مقسم ہوتا ہے، اس کے آگے اقسام ہوتی ہیں. تو کلمہ یہ بھی مقسم ہے، اس کے آگے 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف. تو اس لیے جب ہم فعل کی تعریف میں کلمہ کہیں گے تو پھر یہ اس کی جن سے قریب اس لیے ہے کیونکہ اس کی براہ راست یہ قسم ہے، یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کسی اور چیز کا واسطہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کی جن سے قریب ہے. پھر اس کے بعد آگے اس کی 2 فصلیں ذکر کی گئی ہیں. ایک ہے دلت علی معنی فی نفسها، یہ اس کی فصل اول ہے. فصل اول مطلب پہلی فصل، اور یہ ہے فصل قریبی ہے. اور یہ اس کی دوسری فصل ہے مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ فصل ثانی ہے، اور دونوں یہ فصل قریب ہیں. اور جب فصل قریب اور جن سے قریب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر یہ حد تام بنتا ہے. اب یہ فصل قریب کیسے ہے؟ کیونکہ جو پہلے کہا نا دلت علی معنی فی نفسها، اس سے پھر حرف نکل جائے گا، کیونکہ حرف اگرچہ وہ کلمہ ہوتا ہے لیکن ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی مکمل تعریف اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اسم ابھی بھی داخل اور شامل ہے، کیونکہ اسم بھی اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے. لیکن جب ہم نے یہ کہا مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ دوسری اس کی فصل قریب ہے، اس سے پھر اسم بھی نکل جائے گا اور تعریف مکمل، جامع اور مانع ہو جائے گی. صرف اور صرف فعل کے لیے ہی خاص ہوگی، اور فعل کے تمام جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ اس تعریف کے اندر آ جائیں گے. اسی لیے اس کو کہا جائے گا حد تام. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس کے مکمل اجزاء ترکیبیہ بیان کیے جائیں، ذکر کیے جائیں، تو اس کو حد تام کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو پہلا باب ہے مکمل، جس کے اندر ہم نے تصورات کے بارے میں مکمل تفصیل پڑھی ہے، تفسیر المنطق کا، یہ مکمل ہمارا باب مکمل ہو چکا ہے. اس کا جو دوسرا باب ہے اس میں تصدیقات کی بحث ہے، وہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں شروع کریں گے.